أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اے لوگوں، اپنے اس رب کی نافرمانی سے بچو جس نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا اور اسی سے اس کے جوڑے کو پیدا کیا اور پھیلائے ان دونوں سے بہت سارے مرد اور عورتیں، اور اس اللہ کی نافرمانی سے بچو جس سے تم مانگتے ہو، اور بچو تم قطع رحمی سے، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر نگران ہے۔ سورہ النساء کی یہ پہلی آیت ہے۔ جیسا کہ گزشتہ درس میں یہ بات عرض کی گئی تھی کہ اس سورت کے اندر احکامات زیادہ بیان فرمائے گئے ہیں۔ بہت بڑی تعداد تو ایک قسم کے احکامات کی یہ ہے کہ جن کا تعلق عوام کے ساتھ ہے، اور بہت سارے احکام وہ ہے جن کا تعلق بادشاہوں کے ساتھ ہے، دونوں کے ساتھ ہے۔ ان احکامات پر عمل کرنا اسی صورت ہی کے اندر ممکن ہے اور آسان ہے جب انسان کے دل میں تقوی پایا جاتا ہو۔ تقوی انسان کے باطن کے پاک ہونے کا نام ہے۔ جس طرح کہ ایک ظاہری پاکی ہوتی ہے اور ایک باطنی پاکی ہوتی ہے۔ ظاہری پاکی انسان وضو کر لے، غسل کر لے، نہا دھو لے، پاک صاف ہو جاتا ہے ظاہری طور پر، میل کچیل گند بے وضوئی سب ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح انسان جب تقوی اختیار کرتا ہے تو انسان کا باطن پاک صاف ہو جاتا ہے، کیونکہ انسان کا اندر گندا ہوتا ہے شرک کی وجہ سے، ظلم کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، کینے کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے، ناشکری کی وجہ سے، کفر کی وجہ سے، یہ ساری چیزیں انسان کا اندر گندا کر دیتی ہیں، گندا ہو جاتا ہے انسان۔ تقوی ان گندگیوں کو ختم کرنے کا نام ہے۔ اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر تقوی کا ذکر کرتے ہوئے اپنے سینہ مبارک کی طرف اشارہ کیا اور آپ نے فرمایا، التقوی ہاہنا، التقوی ہاہنا، التقوی ہاہنا۔ تقوی یہاں ہوتا ہے، تقوی یہاں ہوتا ہے، تقوی یہاں اندر ہوتا ہے۔ تقوی بظاہر نہیں کہ انسان بڑا جھکا ہوا ہے، سر نیچے کیا ہوا ہے اور اس طریقے سے بیٹھے، اس چیز کا نام تقوی نہیں۔ تقوی کا تعلق، عاجزی کا تعلق اندر کی صفائی کے ساتھ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا نا ایک بندے کو، اس نے چادر لی ہوئی ہے اور اپنے آپ کو اس طریقے سے جو ہے نا دبایا ہوا ہے نیچے۔ حضرت عمر نے فرمایا یہ کیا ہے؟ اسلام اس چیز کا حکم نہیں دیتا، صحیح رہو جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی ڈیل ڈول بنائی ہے ویسے رہو، اپنے اندر تقوی پیدا کرو، اپنے اندر عاجزی پیدا کرو۔ یہ اصل چیز ہے، یہ اصل چیز ہے۔ تو تقوی کی وجہ سے احکامات پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس پہلی آیت میں تمہیدی طور پر ایک آیت میں 2 مرتبہ تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، بالکل شروع، پھر آخر میں پھر فرمایا واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام۔ 2 مرتبہ ایک ہی آیت میں اللہ تعالیٰ تقوی کا حکم دے رہے ہیں۔
تقوی کا حکم دے رہے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس حکم دینے سے پہلے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو۔ خطاب جو ہے وہ سب مسلمانوں ہی کو نہیں، سب انسانوں کو ہے۔ ایمان والے بھی اس کے اندر شامل ہیں اور کافر بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ فرمایا سب انسانوں کال کھول کر یہ بات سن لو، تقوی ہی سے کامیابیاں شروع ہوتی ہیں۔ تقوی کے بغیر کچھ بھی نہیں، تقوی کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ سورت مدنی ہے، آغاز یا ایھا الناس سے ہے۔ عام طور پر ہماری یہ جو اردو کی کتابیں ہوتی ہیں یا اسلامیات کی جو 8ویں 9ویں 10ویں میں پڑھایا جاتا ہے، اس میں جب لکھا ہوتا ہے نا مکی صورتیں مدنی صورتیں، تو اس میں ایک بات یہ بھی میں نے خود دیکھی اور پڑھی کہ جن صورتوں میں یا ایھا الناس آتا ہے وہ مکی ہوتی ہے۔ اکثر لکھا ہوتا ہے، یہ اکثر لکھی ہوتی ہے یہ بات، لیکن یہ یاد رکھیے یہ ہمیشہ کے لیے نہیں۔ مدنی صورتوں کے اندر بھی یا ایھا الناس آتا ہے۔ دیکھیے سورہ النساء مدنی ہے، لیکن آغاز یا ایھا الناس سے ہو رہا ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم۔ سورہ البقرہ جو ہم نے پہلے پڑھی، مدنی صورت ہے ساری کی ساری، 2 مرتبہ اس کے اندر بھی یا ایھا الناس کا لفظ آیا۔ تو مدنی صورتوں کے اندر بھی یا ایھا الناس آ جاتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جو یا ایھا الناس آ گیا تو پکی بات ہے، مکی ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ مکی صورتوں میں جو خطابات کیے گئے وہ یا ایھا الناس سے کیے گئے، لیکن سارے نہیں۔ مدنی کے اندر بھی خطابات ہیں یا ایھا الناس سے، جس کی زندہ مثال یہ پہلی آیت ہے سورہ النساء کی، یا ایھا الناس اتقوا ربکم۔ اپنے رب کی نافرمانی سے بچنا، اس کا نام تقوی ہے۔ اور پہلے میں نے ذکر کیا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ عام طور پر تقوی کا معنی کرتے ہیں حدود شرع کی حفاظت کرنا، حدود شرع کی حفاظت کرنا۔ تو بچو اپنے رب کی نافرمانی سے۔ کون سا رب؟ فرمایا الذی خلقکم، وہ رب جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، عدم سے وجود میں لایا ہے۔ اس سے بڑا احسان تو تمہارے اوپر کوئی نہیں کر سکتا نا۔ تمہیں کو کھلا سکتا ہے، تمہیں کو پلا سکتا ہے، تمہیں عزت دے سکتا ہے، شرافت دے سکتا ہے، کسی عہدے پر بٹھا سکتا ہے، کوئی نیکی کر سکتا ہے۔ اتنی بڑی نیکی تو کوئی نہیں کر سکتا نا کہ آدم سے وجود میں لے کے آ جائے۔ یہ احسان صرف اور صرف میرے رب کا ہے، پروردگار کا ہے۔ تو فرمایا تمہارے ساتھ کوئی چھوٹی سی نیکی کر دے تو تم ہمیشہ جو ہے اس کے احسان مند رہتے ہیں کہ نہیں جی فلان نہیں، اس سے تو میں بات نہیں کر سکتا، مشکل ہے، یہ تو میرا بڑا محسن ہے، یہ جیسے کہے گا میں تو مانوں گا، اس کا انکار میں نہیں کر سکتا۔ فلاں بھی وہ تو میرے استاد ہے، نہیں اساتذہ کو کون چھوڑ سکتا ہے، جیسے بھی اساتذہ کے ساتھ استادوں کے ساتھ رہنا۔ تو فرمایا بندہ احسان کرے، مخلوق احسان کرے، تم اپنی نظریں جھکا کے رکھتے ہو، اس کی نافرمانی نہیں کرتے۔ وہ اللہ جس نے تمہیں آدم سے وجود دیا، اس کی نافرمانی کرتے ہو؟ نہیں، اس کی نافرمانی کو بھی چھوڑو۔ اتقوا ربکم الذی خلقکم، جس رب نے تمہیں پیدا کیا اس کی نافرمانی سے بچو بچو۔ اور پیدا کس طریقے سے کیا؟ من نفس واحدۃ، ایک ہی نفس سے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیمات سے پیدا کی۔ آدم علیہ الصلوۃ والتسلیمات سے سارے آج اربوں انسان موجود ہیں، تمام کا باپ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیمات۔ اس لیے ابو داؤد شریف میں روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے تمام کے تمام لوگوں، تم سب کا باپ حضرت آدم ایک ہی ہے۔ کلکم من آدم و آدم من تراب،
اور حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو اللہ نے براہ راست مٹی سے پیدا کیا، براہ راست فرمایا مٹی سے پیدا کیا، اس لیے فرمایا کہ تمہیں تکبر اچھا نہیں لگتا، بڑائی اچھی نہیں لگتی، مٹی سے پیدا ہو کے انسان اکڑے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، فرمایا پھر اسی ایک نفس یعنی حضرت آدم سے اللہ تعالیٰ نے ان کی بیوی کو پیدا کیا۔ حدیث شریف میں ہے، فرمایا کہ آدم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی پسلی، آخری پسلی سے، پسلی اوپر نیچے ہوتی ہے نا، فرمایا اس آخری پسلی سے جو ہے حضرت حوا کو پیدا کیا گیا جو ان کی بیوی تھی۔ اللہ اکبر۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا قرآن مجید میں بھی، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہا کرو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے عورت کو مرد کی پسلی سے پیدا کیا اور پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے، عورت کے مزاج میں ہمیشہ ٹیڑھا پن رہے گا، جو مرضی کر لو اس کے اندر ٹیڑھا پن کچھ نہ کچھ رہے گا۔ فرمایا کہ ایک آدمی اگر پسلی کو سیدھا کرنا چاہے تو پسلی ٹوٹ جائے گی، وہ کہ پسلی ٹیڑھی نہیں ہونی چاہیے، پسلی سیدھی ہونی چاہیے، سیدھا کر کے رکھیں گے ٹوٹ جائے گی۔ فرمایا اسی طریقے سے تم چاہو بیوی 100% ٹھیک ہو جائیں، بس پھر تعلق خراب ہو جائے گا، ان کے ساتھ ایسا ہی گزارا کرنا پڑے گا، کچھ نہ کچھ ٹیڑھا پن ان کے اندر رہے گا، اور یہ ان کے لیے خوبی اور خوبصورتی ہے۔ سیدھی پسلی خوبصورتی نہیں ہے، پسلی کے اندر ٹیڑھا پن ہو تو خوبصورت لگے، بالکل سیدھی ہو جائے تو وہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہر چیز کا ایک اپنا حسن ہوتا ہے، اپنا حسن ہوتا ہے۔ بعض چیزیں بالکل سیدھی ہیں، یہ ستون ہے، یہ چیزیں بڑی اچھی لگتی، بعض کے اندر ٹیڑھا پن ہو تو خوبصورت لگتی، وہ دائیں بائیں جا رہی ہے تو خوبصورتی ہوتی ہے۔ عورت کو اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی اس طریقے سے کیا ہے، اس واسطے فرمایا مردوں تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم نے اب ان کے ساتھ ایسے ہی گزارا کرنا ہے، یہی تو ہم نے دیکھنا ہے نا کہ تم میں مردانگی کتنی ہے۔ اگر وہ 100% صحیح رہے اور تمہارا رویہ صحیح ہو پھر تمہارا کیا کمال ہے، وہ کچھ نہ کچھ ٹیڑھا پن اس میں ہو، گڑبڑ ہو، اب دیکھیں گے نا کہ تم کس طریقے سے رہتے ہو اس کے ساتھ، اب تمہارا رویہ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور ان دونوں سے، اس جوڑے سے، حضرت آدم اور حضرت حوا علیہم الصلاۃ والتسلیمات سے اللہ نے آج اتنے انسان پیدا کر دیے۔ فرمایا جتنے مرد جتنے ہی عورتیں نظر آ رہی ہیں سب حضرت آدم حضرت حوا علیہم السلام کی اولاد ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے ہی بہت زیادہ، یہ ہے بہت سارے لوگوں میں یہ بات مشہور ہے اور میں نے خود سنی کہ جی حضرت آدم اور حضرت حوا ان کے ہاں تو بہت زیادہ اولاد ہوئی، اور حتیٰ کہ ایک بندے نے تو میرے سامنے یہاں تک کہا ایک بچہ صبح ہوتا تھا ایک شام ہوتا تھا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، ایسی کوئی بات نہیں، یہ سب حقیقت کے خلاف ہیں۔ نارمل زندگی گزاری، کافی بچے تک آتے ہیں، زیادہ سے زیادہ جو 40 یہ اس تک آتے ہیں، اس سے زیادہ کی اولاد ثابت نہیں ہے ان سے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے جو ہے پوری دنیا بھر دیا ہے، انسان جہاں جائیں انسانوں کا سمندر نظر آتا ہے، بازاروں میں چلے جائیں، ہسپتالوں میں چلے جائیں، کہیں میلوں میں چلے جائیں، سڑکوں پہ چلے جائیں، وہ کرکٹ ہوتی ہے اس طرف جائیں تو پتہ لگتا ہے ساری کائنات ہی اس طرف آئی ہوئی ہے، سارا بندر ہی اس طرف ہے۔ اللہ اکبر۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، کیسا خالق ہے، ایک جوڑے سے اتنے پیدا کر کے دکھا دیں، اتنے پیدا کر کے دکھا دیں۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ، پھر دوبارہ فرمایا اس اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچو، الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ،
جس سے تم اپنی ضروریات مانگا کرتے ہو، جس سے تم مانگتے ہو۔ جب کوئی دروازہ نظر نہیں آتا تو آخری دروازہ تو رب کا ہی نظر آتا ہے نا۔ جو نیک ہے، جس کا تعلق اللہ سے ہے، وہ تو پہلے ہی اللہ سے مانگتا ہے، اور حکم بھی یہی ہے کہ ہر چیز اللہ سے مانگو۔ جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو تب بھی اللہ سے مانگو، اللہ سے لگاؤ، کسی اور سے نہیں، کسی اور سے نہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ کہتے ہیں نا، کسی غریب کے ساتھ کسی نے مدد کی نا، معلوم ہوا کہ اس کو ضرورت ہے تو اس نے اس کو کچھ دے دیے، تو کہا یہ میرا کارڈ رکھ لو، جب ضرورت پڑے تو مجھے بتا دینا۔ فرمایا کارڈ اپنے پاس رکھو، مجھے ضرورت نہیں ہے۔ جس اللہ نے آپ کو پہلے بھیجا ہے، جب ضرورت پڑے گی پھر بھی اسی کے دروازہ کھٹکھٹائیں گے، بندوں کے محتاج کیوں ہوں؟ فرمایا مانگو اس اللہ سے جو سب کچھ دیتا ہے۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، جو بھی مانگتے ہو وہ تمہیں دیتا ہے، جو بھی مانگتے ہو وہ تمہیں دیا کرتا ہے۔ اِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، آپ علیہ الصلوٰۃ والتسلیمات نے اپنے ایک صحابی کو نصیحت کی، فرمایا میرے شاگرد جب مانگنا ہو تو اللہ سے مانگنا۔ اِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، جب بھی مانگنا ہو تو اللہ سے مانگنا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَأَلُونَ بِهِ، فرمایا جس اللہ سے مانگتے ہو، لیتے ہو، جس کو داتا سمجھتے ہو، پھر اس کی نافرمانی تو نہ کیا کرو نا، اس کی نافرمانی تو نہ کیا کرو نا۔ اور الَّذِي تَسَأَلُونَ بِهِ، دوسری چیز اس کے اندر یہ بھی ہے، امام قرطبی اور دیگر مفسرین نے لکھی کہ اس اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش کرو جس کا نام استعمال کر کے تم ایک دوسرے سے کچھ مانگتے ہو۔ کہ اللہ کے نام پہ مجھے دے دو، او اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دو یار، اور اللہ کے لیے یار میرے ساتھ یوں کر دو۔ فرمایا جس کے واسطے دے کر مانگتے ہو، نافرمانی بھی اسی کی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے، جس کے نام کی وجہ سے تمہارے کام ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم سے کوئی اللہ کا واسطہ دے کر مانگے نا، کہ اللہ کے واسطے یوں کر دو، اللہ کے واسطے معاف کر دو، فرمایا اب اس سے بڑا واسطہ کوئی نہیں ہو سکتا، اس کو معاف کر دیا۔ اللہ کا واسطہ دے کر مانگے، فرمایا کچھ نہ کچھ اس کو دے دیا کرو، کیونکہ اس نے بہت بڑی ذات کا نام لے لیا، بہت بڑی ذات کا نام لے لیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے نا، کسی نے کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈریے، فوراً اپنی سواری سے نیچے اترے اور اللہ کو سجدہ کرنے لگے، اللہ کو سجدہ کرنے لگے۔ کسی نے کہا یہ کیا؟ فرمایا دیکھا نہیں اس نے کتنی بڑی ذات کا نام لیا ہے، اتق اللہ، کہ اللہ سے ڈریے۔ تو پھر میں واقعتاً اللہ سے ڈرنا چاہیے، فوراً اتر کر میں نے اپنے رب کو سجدہ کیا۔ تو اللہ کی عظمت ہوگی نا دل میں، تو پھر اللہ کا نام آتے ہی انسان جھک جاتا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَأَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اور دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے فرمائی والارحام، قطع رحمی سے بچو، رشتے کو جوڑا کرو، توڑا نہ کرو، رشتوں کو توڑنے سے بچو، کیوں سارے حکام آگے آ رہے ہیں نا جو عوام کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، خلاصہ ان کا یہی ہے، آپس میں جوڑ پیدا کرنا ہے، حق والے کو حق دینا ہے، کسی کا حق نہیں رکھنا۔ فرمایا صلہ رحمی کرو۔ رحم، رحمان سے اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ نکالا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے ان رشتوں کو پیدا کیا نا، رشتہ داریوں کو، تو جو رشتے تھے وہ اللہ کے سامنے آئے ایک شکل میں، اللہ نے شکل دی، انہوں نے اللہ سے درخواست کی کہ اللہ ہم تو آپ کی پناہ چاہتے ہیں، ہمیں آپ کی حفاظت چاہیے کہ کہیں لوگ اس رشتے کو ہمیں ختم نہ کریں۔ آپ علیہ الصلوٰۃ والتسلیمات نے فرمایا دیکھو رشتہ سن لے تو، جو تجھے جوڑے گا میں اپنی رحمت سے جوڑوں گا، جس نے تجھے کاٹ دیا میں اپنی رحمت سے کاٹ دوں گا۔ تو اس رشتے نے کہا بالکل میں اس بات پر خوش ہوں۔
اب صلہ رحمی کے بغیر کوئی انسان اللہ تک نہیں پہنچ سکتا. قطع رحمی کرنے والا انسان اللہ کے قریب ہو جائے یہ ممکن ہی نہیں. اور جو صلہ رحمی کرنے والا ہے وہ اللہ کا محبوب ہے اور اللہ اسے جنت عطا فرماتے. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جب میں سب سے پہلے آپ کی خدمت میں آیا نا تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے جو خطبہ دیا تھا اس کے اندر بھی یہ لفظ موجود تھا، یا ایھا الناس، اے لوگوں، افشوا السلام، سلام کو عام کیا کرو، اطعموا الطعام، لوگوں کو خوب کھانا کھلایا کرو، صلوا الارحام، صلہ رحمی کیا کرو، صلوا باللیل والناس نیام، لوگ سوئے پڑے ہو نا اٹھ کے اللہ کی عبادت کیا کرو، تدخلوا الجنت بسلام، سلامتی کے ساتھ تم جنت میں چلے جاؤ. سلامتی کے ساتھ جنت میں جاؤ گے جو صلہ رحمی کرنے والا، جو صلہ رحمی کرنے والا. اس میں ثواب بھی زیادہ ہوتا ہے. حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ام المومنین ہے فرماتی ہیں میرے پاس ایک باندی تھی، میں نے اسے آزاد کر دیا. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا وہ باندی کی طرح کیجیے، میں نے آزاد کر دی. فرمایا تمہارے جو ماموں ہیں نا وہ غریب ہیں، اگر تم ان کو دے دیتی تو اس آزاد کرنے سے بھی ڈبل ثواب اللہ آپ کو عطا فرماتے، کیونکہ اس میں صلہ رحمی بھی شامل ہو جاتی. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا الصدقۃ علی المسکین صدقۃ، کسی مسکین پر غریب پر صدقہ کرنا صدقہ ہے، اور اگر رشتہ دار کو دو گے صدقے کا ثواب بھی اللہ دیں گے، صلہ رحمی کا ثواب بھی عطا فرمائیں گے، صلہ رحمی کا بھی ثواب عطا فرمائیں گے. اور فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، جو قطع رحمی کرنے والا ہے وہ جنت میں جائے گا ہی نہیں، وہ نہیں جائے گا جب تک کہ معافی تلافی نہیں ہوگی. اپنا معاملہ صاف نہیں کرے گا اس وقت تک نہیں. تو یہ معاملہ بڑا سخت ہے جی، میں کیا کروں، میں تو بھائی کے ساتھ اچھا رہتا ہوں، وہ نہیں رہتے، میرے رشتہ دار میرے ساتھ یوں کرتے ہیں، میں تو بڑا اچھا کرتا ہوں. بھائی انہوں نے برا کیا، تو نے کون سا اچھا کیا؟ تیری ذمہ داری یہ ہے کہ تو ان کے ساتھ نبھا کر، تیرا تعلق ان کے ساتھ اچھا ہونا چاہیے، وہ جانے ان تک کام جانے. اور بلکہ ایک حدیث میں تو یہاں تک بھی آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرما دیا جس قوم کے اندر قطع رحمی کرنے والا موجود ہو اللہ کی رحمت اس قوم پر بھی نازل نہیں ہو. بندے کی بات نہیں، پوری قوم کی، اس قوم پر اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی. فیہم قاطع رحمن، جس کے اندر قطع رحمی کرنے والا موجود. تو والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا، کون آدمی صلہ رحمی کرتا ہے اور کون نہیں کرتا، کون اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے کون نہیں. ہر بندے کا دعویٰ تو یہ مینوں بڑا ڈر لگ رہا، اللہ تو ڈر کے گل کر دے. فرمایا تمہیں دعوے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ پوری نگرانی کر رہا ہے، کون ڈرتا ہے اور کون نہیں ڈرتا. ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ پوری نگرانی کر رہے ہیں کون صلہ رحمی کرتا ہے اور کون نہیں کرتا، کون صلہ رحمی کرتا ہے اور کون قطع رحمی کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ نکاح ارشاد فرماتے تو اس موقع پر بھی قرآن کی یہی آیت تلاوت کیا کرتے، باقی 3 آیات کے ساتھ. تقوی والی، نئے جوڑے کو بھی آپ تقوی کا حکم دیتے اور صلہ رحمی کا حکم دیا کرتے. صلہ رحمی کہ نئے جوڑے دیکھ، صلہ رحمی کرے گا تو کام بنے گا، اور اللہ کی نافرمانی سے تم بچو گے تو کام بنے گا. اللہ ہمیں اپنی نافرمانی سے بھی بچنے والا بنائے اور صلہ رحمی کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.